حج طواف کہ یہ کر کے اس کا ثواب بھی اپنے مرشد مربی کے حضور پیش کیا جائے۔ اسی طرح دو حج مبارک فقراء نے کیے اپنے مرشد مربی کے حضور ثواب پیش کرنے کے لیے۔ عمروں کی تعداد 32 ہے، 32 عمروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں طواف۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کا جو ورد کیا 2,36,94,585 سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد 2,94,585 2,96,94,585 اور بھی بہت کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ درود شریف سے اس جماعت کی محبت، اس کا پیار اور مرشد کامل کی ہدایات، اس کا اندازہ کسی حد تک آپ کو اس تعداد سے ہو سکے گا جو مجھ تک پہنچ سکی ہے۔ درود پاک 5,42,59,17,036 ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ 5,42,59,17,036 کی تعداد میں درود پاک پڑھا گیا، ختم شریف پڑھا گیا اور دیگر بہت سی لسٹیں یا تعداد جو ہم تک نہیں پہنچ سکی، جو آپ سب پڑھ کے آئے ہیں عقیدت و محبت سے، پیار سے اپنے مرشد کے حضور ہدیہ، تحفہ، گفٹ پیش کرنے کے لیے جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں دعا ہوگی، اور دعا کی اہمیت یقیناً آپ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے اس اللہ کے مرد کلندر کے پاس آئے ہیں صرف اسی چیز کو سمجھنے کے لیے، صرف اسی چیز کو لینے کے لیے۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے اور پختہ یقین ہے کہ جب اس مرد کلندر کے ہاتھ اٹھیں گے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود جب یہ فقراء آمین کہیں گے، اس الہ آباد کی اس دھرتی پہ کہے ہوئے میرے مرشد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رد نہیں کرے گا، قبول فرما لے گا۔ اور جو کچھ بھی دلوں میں اپنے لیے کیونکہ یہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دیکھا جاتا ہے جنگ بدر کا موقع ہے، سخت مقام آ گیا، سخت حالات آ گئے، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیغمبر اپنے خیمے میں جاتا ہے، خیمے کی طرف جاتا ہے، خیمے میں جا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے۔ ظاہری طور جہاں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، ظاہری طور دیکھنے میں 313 تھے، لیکن اللہ کے محبوب نے یہ درس دیا، امت کو درس دیا، بتایا، سمجھایا، سکھلایا کہ جب مشکل وقت آئے ہاتھ اٹھا لیا کرو، ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ یقیناً میرے محبوب کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ دل کھول کے مانگیں گے، دل کو اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج ہے وہ ماحل بہتا اور بھی کچھ مانگ، کھل کے مانگ، کھل کے مانگ۔ انشاءاللہ تعالی ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ تعالی کبھی واپس نہیں کرے گا۔ معدبانہ ملتمس ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم کی خدمت اقدس میں کہ اپنی خصوصی دعاؤں سے، نیک تمناؤں سے، خصوصی دعا سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ تمام احباب دل کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے اس دعا سے مستفیض ہونے کے لیے متوجہ رہیے، آمین کہیے، اس یقین کے ساتھ کہ ضرور بالضرور میرا رب میرے مرشد کے اٹھائے ہوئے ہاتھ ضرور قبول کرے گا۔ اس محفل میں یہاں آنے کے لیے جو ایک میں عرض کر چکا ہوں، ایک اہم چیز یہ دعا ہے، اس کو کبھی بھی مس نہیں کیا کریں، اور اب بھی دل و دماغ کے ساتھ آپ متوجہ ہو کے آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے گا۔
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بلغ صواب هذا الكلام لا جناب المولى سيدنا قرة عيوننا راحة روحنا زاهد قلوبنا محمد رسول الله لا جناب آله الطيبين الطاهرين وآل بيته المعصومات ذرياته لا جناب أئمة الأطهار ماهدين الأنوار والأسرار والله تعالى والفراشتين جميع صاحبكم ولا جناب إلى جناب سائر المسلمين والمسلمات رحمه الله تعالى عليهم أجمعين اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم واهدنا سبيلهم واهدنا سبيلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے پیارے پروردگار ہم پر رحمت کی نظر فرما دے اے میرے پروردگار ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اے میرے پروردگار ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے یا رب العالمین ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما ہم اپنی شرارتوں کو اپنی خباثتوں کو اپنی خرابیوں کو ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں عقل مندی اور دانائی سمجھتے ہیں اور ان خرابیوں پر ہم فخر کرتے ہیں اور ان خرابیوں پر ہم فخر کرتے ہیں اے میرے پروردگار اس وجہ سے ہم دیگر مخلوق سے اپنے آپ کو بلند بنانے کی کوششیں کرتے ہیں اے پروردگار یہ ہماری نفس نے ہمیں ہلاک کیا ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے زندگی اس کڑی دھوپ میں اس چمکتے ہوئے سورج کے سامنے ایک برف کے ٹکڑے کی طرح پگھل رہی ہے دن کم ہو رہے ہیں راتیں بیتی جا رہی ہیں کتنے موسم آئے چلے گئے سردیاں آئی پھر گرمیاں آئیں پھر بہار نے ڈیرا جمایا پھر خزاں پہنچا لیکن ہمارے حال تبدیل نہیں ہوئے دن میں بھی ہم سرکشی پر آمادہ رہے اور رات کو اپنے سرکشوں پر فخر کرتے رہے اپنے جیبیں بھرنے کے لیے اوروں کی جیبیں خالی کرتے رہے طاقت اور پاور کے پیچھے بھاگتے رہے ہم اس دھرتی پر فرعون بن کر بیٹھ گئے اے پروردگار جانتے ہیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا تھا
کیا کمی تھی اس کے پاس؟ بہت بڑی دولت، بڑی حکومت، بڑی سلطنت اور بہت کثیر رعیت، خزانہ سون اور چاندی سے بھرا ہوا، تلوار بردار، تیر کمان سنبھالے ہوئے لاکھوں سپاہی، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اے پروردگار، جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا تو تو نے اس کو عبرت کی مثال بنا دیا۔ ہمارا نفس فرعون کے نفس سے بھی بڑھ کر ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں علم عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں کو رحم عطا فرما، باہمی محبت اور مواخات عطا فرما۔ اے پروردگار، بھوکوں کی بھوک مٹانے کی توفیق دے، جو ننگے ہیں، بغیر لباس کے ہیں، ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ یہ احباب، یہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں یہی تمنا لے کر کہ یہ احساس ہم یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اے پروردگار، باتیں سننے کے ہم شوقین ہیں اور کچھ باتیں کرنے کے شوقین ہیں۔ یہاں باتیں کرنے والے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات سے سننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار، اس عادت سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، کچھ کرم کر دے، ہمارے دماغ کے پردے ہٹ جائیں، دلوں کے حجاب ہٹ جائیں۔ باتیں بنانے والے بنتے چلے گئے، کام صفر، عمل صفر، گننے کے پیچھے لگ گئے۔ اے پروردگار، کیا ہوا ہمیں؟ کاش تمہاری پہچان رکھتے۔ تو شمار اور گننے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اے پروردگار، ہم 100 کرتے ہیں، پیسوں کی صورت میں بھی اور نمازوں کی صورت میں، پھر 1000 بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، پھر 1,00,000 بنانے کے چکر میں کہ میری نمازیں 1,00,000 ہو گئی، میرے پیسے بھی 1,00,000 ہو گئے، پھر کروڑ بنانے کے چکر میں، اور اس میں ہمارا حرص بڑھتا چلا گیا۔ علماء ہیں تو وہ اپنے علم کے حروف بڑھانے کے چکر میں، حروف بنانے کے چکر میں، حروف بنانے اور بڑھانے کے چکر میں اور سنانے کے چکر میں، اے پروردگار، تو گننے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہمارا عقل، ہمارے دل چھوٹے ہیں، اور جنہوں نے کروڑ بنائے عمل کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، حج کی صورت میں، وہ بھی یہاں ہیں، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ بھی یہاں ہیں۔ وہ کیسے آ گئے ہم؟ کچھ پتہ نہیں، لگتا تو ایسے محسوس ایسے ہوتا ہے تو نے بلایا ہے۔ یہ قدم میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو پروردگار، تو گننے کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر یہ ہوا تو گن گن کے ہمیں دیتا تو کیا ہمارا
जीना बन सकता था। वो हवा जिसमें हम सांस लेते, तू क्या कभी गिन कर इस चीज को हमारे हवाले नहीं किया, बेहिसाब दे दिया। हम समझ नहीं सके तुम्हारी पसंद को और नहीं जान सके तुम्हारी ज़ात को। ये पानी जो तू बख्शता है और जो बारिश बरसती है आसमानों से, वो क्या कतरे तू गिन गिन के देता है। जिस तरह हम पीर मुल्ला मौलवी और सेठ रुपयों को गिनते हैं, क्या तू ये गिन गिन के देता है? बेहिसाब देता है। 100 देते हैं, किसी को 1000 देते हैं, तो हम रात को बिस्तर पर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मैंने फलां को 1000 दिया, मैंने फलां को 5000 दिए। ए परवरदिगार, तो इतने लोगों को देता है, कुर्बान जाऊं तेरी सखावत। एक छाबड़ी लगाने वाले को भी, तो एक गधा गाड़ी चलाने वाले को भी, एक भूखे को भी, एक नंगे को, बस कुछ भी नहीं आता। ए परवरदिगार, यहाँ तेरी बारगाह में बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं, हम जैसे निकम्मे ऊपर बैठे हुए हैं। कोई इसमें मुबालगा या कोई आजी नहीं, ये हकीकत है। तो जो जिससे प्यार करने वाले हैं वो बहुत सारे नीचे बैठे हुए हैं। ए परवरदिगार, इनके अज़म में इजाफा कर दे जो नीचे बैठे हुए हैं, और इनके इल्म में इजाफा कर दे, और इनके हौसले में इजाफा कर दे। ए परवरदिगार, इनको अपनी पहचान अता फरमा दे, वो किसी से न डरे, किसी मुल्ला मौलवी पीर फकीर से न डरे, किसी ताकतवर अमीर से न डरे, उसके जेबों की वजह से उसके सामने दुम न हिलाए। ए परवरदिगार, उनको वो फहम अता कर कि वो ज़िंदगी का राज जान ले। ए परवरदिगार, ख़वातीन पे आई हुई हैं। हमारे मुआशरे में सबसे मुश्किल सूरत हाल से वो दो-चार ख़वातीन ज़ात कौम के नाम पर पिसी जाती हैं, और मज़हब के गलत फ़हम की वजह से भी उन औरतों पर ज़्यादतियाँ होती हैं। ए परवरदिगार, हमारी बच्चियों को भी इल्म से बहरमंद कर दे, और उनको भी अपनी पहचान अता कर। जो मर्द हाकिम बन बैठे हैं, जिस तरह भी बन बैठे हैं, कितने दिन रहेंगे ये तू जानता है। वो जो मर्द हाकिम बनकर बैठे हैं, उनको भी इंसान बनने की, हमें इंसान बनने की तौफीक दे। बस हाल मारा खुद बदानी मंच गोयम पेश तो। मुसलमान हूँ, लोग भी समझते हैं शायद मेरी शक्ल और मेरा अमामा देखकर, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुसलमान नहीं बन सका हूँ अभी तक। हकीकत है। लोग समझते हैं लेकिन मैं बन नहीं सका हूँ, और उनका पता नहीं है। ए परवरदिगार, लेकिन लोग को मुसलमान समझते हैं, तो मुझे मुसलमान बना दे। मुझे मुसलमान बना दे। इबादतें खाली हैं इखलास से, दुआएं खाली हैं इखलास से। परवरदिगार, हमारे इबादत में इखलास आ जाए। जो मिस्कीन हैं उनकी हालतें अच्छी हो जाएं, जो गरीब हैं उनकी हालतें अच्छी हो जाएं।
جو یتیم ہیں ان کی حالت اچھی ہو جائے، جو بیوہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا طرف سے سبب مل جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، ہمارے ملک پاکستان میں استحکام ہو، ہمارے حکمرانوں کے دل میں احساس ہو، اے پروردگار ان کے دلوں میں مخلوق خدا کے لیے رحم کے جذبات پیدا ہوں، انصاف ملے، عدالت انصاف دیں، جو ہمارے انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ ان غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کرے جس طرح امیروں کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، ان کی بھی کبھی بات سن لیں کہ یہ غریب کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کی بکری چوری ہو گئی ہے، کیا اس کو کسی نے تکلیف دی ہے، کسی نے اس کا پانی چرا لیا ہے، کسی نے اس کو تکلیف دی ہے۔ یہ میرے مولا انتظامیہ میں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ وہ ان غریبوں کی بات سنیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے شرم آتی ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں، ستر کر ستار آؤ گھاڑی آیا، ستر کر ستار آؤ گھاڑی آیا، ڈکیم ڈھکن ہار ڈئی پاند پناہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولا محمد و علی آلہ وسلم برحمتک۔ یہ ہے تعلیم اور یہ ہے تربیت اپنے غلاموں کی کہ اپنے رب سے کیسے